تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ فرض. یعنی تکبیر تحریمہ کا مطلب اللہ اکبر، اور فرض چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی؟ یعنی کسی نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر اور نہیں کہی تو کیا نماز شروع ہوگی؟ نہیں ہوگی. اور تو نے سوال کیا تھا نا کہ کوئی پیچھے سے آئے اور اللہ اکبر کہتا اور رکوع میں چلا جائے. اب تو ایک بار اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جا. ہاں ابھی یہ تکبیر تحریمہ کا اکبر ہے نا، اکبر، یہ بر یہاں پہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ گئے نا تیرے یہاں تک. اگر یہاں تک تمہارا وہ اکبر ختم ہوا نا تو تمہاری نماز اسٹارٹ نہیں ہوئی. سمجھ گیا نا؟ اللہ اکبر کہتے، اللہ اکبر تم نے کہہ دیا نا ہے، یعنی ہاتھ باندھ لیے. ایک بار اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ، اب رکوع میں چلا جا، بھلے اللہ اکبر مت بول ہے تو بھی نماز ہو جائے گی. لیکن سیدھا اکبر وہاں پہ ختم ہوا نا گھٹنوں میں تو تمہاری نماز ہی شروع نہیں ہوگی. اس لیے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے نیت کر کے ہاتھ باندھ لو امام کے پیچھے، پھر رکوع میں جاؤ، 2 تکبیر بولو. ہاں تو تکبیر کہنا ضروری ہے. پہلی تکبیر کیا ہے؟ فرض ہے نا. تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لو، یہ تکبیر تحریمہ ہو گئی. اب اس کے بعد والی ہے نا آپ کے لیے سنت بھی ہے مستحب بھی ہے. آپ نہیں بولو گے تو بھی نماز ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ اب اگر رکوع میں جاتے وقت اکبر ختم ہوا اللہ اکبر تو تمہاری نماز شروع نہیں ہوگی. پہلی صحیح طریقہ یہ ہے پہلے نیت باندھ لو اللہ اکبر، پھر دوسری تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جاؤ. تمہاری جماعت کے 2 رکعت جائے چاہے 1 رکعت جائے، جانے دو، کوئی دقت نہیں ہے. اب واپس شروع. تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ فرض ہے. یعنی اس کی مقدار کتنی ہے؟ اللہ اکبر کہنا، اس مقدار تک اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ فرض ہے. اب نیت باندھو. اللہ اکبر. اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھو. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد ہاں پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. واجب ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. یعنی پوری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے نا. ایک بار پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی 2 بار بھی پڑھتا ہے نا تو اس کا واجب ترک ہو جائے گا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا. واجب چھوٹ جائے تو کیا کرنا ہے؟ شروع سے نہیں ہوتا ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہے، یہاں تک یہ ہے نا. اگر تم نے پڑھی اور واپس سے شروع کر دی نا تو نماز تو ہو جائے گی. لیکن مالک یوم الدین کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا، یہ ہے نا. پھر یہ پڑھ دیا نا آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آپ نے شروع کی تو آپ کا واجب ترک ہو جائے گا. 2 بار ہو جائے گا. پھر بس 3 آیتیں ہیں نا وہ مالک یوم الدین تک ہے، یہاں تک پیچھے سے دہرایا جا سکتا ہے. لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ دیا آپ نے تو پیچھے سے پھر دہرایا نہیں جا سکتا. پھر دوبارہ ہو جائے گی، وہ واجب ترک ہو جائے گا آپ کا. پھر سجدہ سے ہو. ہاں پڑھو. چھوٹا ہاں پڑھنا. الحمدللہ. اب یہ چھوٹا ہاں تم نے پڑھا ہے نا، اس میں کیا ہے؟ بڑا ہے چھوٹا ہے؟ بڑا کیسے پڑھیں گے؟ ہم اور ال کو علی پڑھنا ہے. لام پر کیا ہے؟ جزم. اور تشدید لگا دی اللہ جبر لگا دیا نا تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز بھی نہیں ہوگی. بڑا ہا ہے ہا تو اس کی جگہ چھوٹا ہا ابھی پڑھا نا تم نے ہاں، تو یہ پڑھ دیا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی. آپ پڑھو پوری سورہ فاتحہ پوری صحیح طریقے سے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب ان تینوں آیتوں کو ملا کے پڑھو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہاں اس طرح یہ نون کو ہے نا رو میں ملانا، الرحمن. ورنہ کوئی کیا کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، اس طرح پڑھتا ہے. یعنی جزم کو وہ پورا زبر کو ساکن کر کے ملا کے پڑھتا ہے. آپ اپنے کو ملا کے پڑھنا تو کیا کرنا ہے؟ آگے والے پچھلے والے کو ملانا ہے. سمجھ گئے؟ نر رحمان اور میم کے نیچے زیر ہے تو وہ میم کو مالک یوم الدین، اس طرح پوری پڑھ ایک ساتھ سورہ فاتحہ.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اب یہ ہے نا ان عمت، ان حمزہ نون زبر ان عمت، اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں نون پر زبر لگاتے ہیں، انا عمت علیہم، پڑھتے نہیں پڑھتے ہے نا، انا، لیکن حقیقت میں کیا ہے ان عمت، انا نہیں ہے نا، آگے پڑھو. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین، یہ آہستہ کہنا سنت ہے اور امام اعظم کے نزدیک آہستہ ہی کہی جاتی ہے اگر آپ امام اعظم کی پیروی کرتے ہو تو، ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد میں کیا ہے، زور سے بولنا یہ ہے کہ اپنی امام کی پیروی نہ کرنا بلکہ خود ایسی احادیث پہ عمل کرنا جو ضعیف بھی ہو سکتی ہے نا. اس طرح سے پہلے امام کی پیروی کرتے ہو، آپ جس امام کی پیروی کرتے ہو چاہے مسجد ہو چاہے یہ مسئلے مسائل میں، تو اس امام کی پیروی کرنا آپ پر لازم ہے، ان کے مسائل پر ہی چلا جائے گا. آہستہ ہی بولنا اپنے لیے کیا ہے سنت ہے. آگے پڑھو. اس کے بعد کیا ہے بسم اللہ، بسم اللہ کے بعد سورت ملانا کیا ہے، قرات کرنا کیا ہے فرض ہے. فرض کے مطلب یا تو 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت. 3 چھوٹی آیت پڑھنا فرض ہے اور 1 بڑی آیت پڑھنا بھی فرض ہے. 1 چھوٹی آیت پڑھ دے بس. بسم اللہ پڑھ. الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم احدن نہیں يولد. پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو احدن نہیں پڑھیں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، احد اللہ الصمد. اب یہ جو بڑا کاف ہے نا سورہ اخلاص میں، قل یہ بڑا کاف ہے، اس کی جگہ چھوٹا پڑھ دیا تو ابھی تمہاری قرات نماز دونوں فاسد ہو گئی. احد میں بڑا ہا ہے، اس کی جگہ چھوٹا ہا پڑھ دیا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی تمہیں. بڑا قوف کے ساتھ اس کو احدن اللہ الصمد پر. بڑا کاف چھوٹا کاف میں فرق کرنا ضروری ہے نماز کے اندر. اگر بڑا کاف ہے اس کو چھوٹا پڑھ دیا تو نماز نہیں ہوگی، بڑا ہا ہے چھوٹا ہا پڑھ دیا تو نماز نہیں ہوگی. ہاں تو نماز نہیں ہوگی نا، اس میں حرف کا یہ ترجمہ چینج ہو جاتا ہے اس کا. پڑھو. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. احد. اب اس میں رکنا نہیں ہے، سیدھا رکو میں جانا ہے نا. رکو میں جانا کیا ہے فرض ہے. یہاں پہ رکنے کا یہ ہے کہ ہر رکن میں اگر کوئی بندہ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رک گیا نا تو واجب ترک ہو گیا، اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تو آرام ہے سبحان اللہ ہاں یہ بس سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ پورا حرف ادا ہو جائے اتنی دیر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی مقدار. ہاں تو واجب ترک ہو جاتا ہے اس سے، پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا. یعنی سوچنے لگ جائے نا ولدالین، اب سوچنے لگ گیا کون سی صورت پڑھوں کون سی نہیں پڑھوں، اتنے میں وہ 3 وقفہ ہو گیا 3 تسبیح کا، تو سجدہ سے واجب ہو. اب رکو میں جاؤ، فرض ہے رکو میں جانا. کہاں تک جانا، گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائے، اور ایک دم پیٹھ سیدھی رکھنا، یہ کیا ہے مستحب ہے، زیادہ ثواب کا کام. رکو میں تسبیح کتنی بار مرتبہ پڑھی جاتی ہے 3 مرتبہ پڑھنا کیا ہے سنت ہے، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. اور رکو میں جانا فرض ہے، جانا فرض ہے، 1 بار تسبیح پڑھنا واجب ہے اور 3 بار پڑھنا سنت ہے. تو 3 بار 5 بار مستحب ہے، 7 بار مستحب ہے، 9 بار جتنی پڑھو اتنی آپ کے لیے مستحب ہے. لیکن دوسری قرات جیسے دوسری رکعت تو اس کی تسبیح کم ہونی چاہیے. پہلی رکعت میں 7 پڑھ لو، دوسری میں 5 پڑھ لو. برابر پڑھو گے تو بھی ثواب ملے گا ہی تمہیں، لیکن ایک تعداد بتائی گئی ہے اس کی. رکو میں جاؤ. اللہ اکبر نظر رہنی چاہیے کہاں پہ، انگوٹھوں پہ یا یہ اس کے اوپر، یہ ہے نا اس کے اوپر، اور انگلیاں کھلی رہنی چاہیے، یعنی گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہاتھ سیدھے کر لو، کونیاں مڑی بھی نہ رہے. ہاں پیٹھ سیدھی رہنی چاہیے، ایک دم گردن سیدھی کر لے، ایک دم یہ چہرہ سیدھا کر لے ایک دم. ہاں اب یہ پیٹھ سیدھی ہو گئے نا،
ऐसे भी नहीं रहा, रुकू तो हो जाएगा लेकिन मुस्तहब जो रुकू है ना सवाब वाला, ज़्यादा सवाब वाला, नहीं आना था तो कैसे भी रख लो रुकू हो जाएगा। एक मुस्तहब रुकू करना है ना तुम्हें तो एकदम ये हाथ सीधे रखो, कोहनी ऐसे मुड़नी नहीं चाहिए, और पीठ सीधे रखो, गर्दन सीधे रखो, ये मुस्तहब रुकू हो गया, ज़्यादा सवाब वाला जो हुजूर ने सहाबा को तरीका बताया था। अब 3 बार तस्बीह पढ़ो और समी अल्लाहु लिमन हमिदा। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अब इसमें क्या है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, जो है ना इसको जीम पढ़ दिया ना, अजीम है तो तुम्हारी नमाज फासिद हो सकती है, क्यों, अजीम का माना अलग है, अजीम का माना अलग है। अजीम का माना यूँ है कि बहरा, समझ गए ना, और अजीम का माना आला समझ लो या कुछ और समझ लो, ठीक है ना। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अब इसमें क्या है, हाँ साकिन है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, हाँ साकिन है ना। अब इसमें कुछ क्या करते हैं, हमीदा ऐसे करते हैं, नहीं करते, जुम्मा में पढ़ लेना नमाज के भी, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, या कुछ पढ़ते हैं हमीदा, मीम पर या दह बड़ा हाँ नहीं लगा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल एवं की तो गेम रखनी। इसमें सिर्फ वो जितना पढ़ सकते हो। अगर तुम इमाम हो तो तुमने कह दिया ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो पीछे वालों के लिए आप है ना सिर्फ दिल में इरादा, दिल में सोच लो रब्बना वलकल हम्द, फिर रुकू में चले जाओ, सजदे में चला जाओ। हाँ वो भी ठीक है, सबसे बेस्ट है, मुस्तहब है, पूरा पढ़े अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, या रब्बना लकल हम्द, या रब्बना वलकल हम्द, तीनों जायज़ है। इमाम पढ़ा दे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, आप ना हो नहीं, इमाम के पीछे तुम्हें सिर्फ बोलना है रब्बना वलकल हम्द। अगर तुमने बोल दिया समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द तो भी बढ़ गया है, ये भी सवाब का काम। अब सजदे में जाओ। इसमें क्या है, सजदे में जाना क्या है, फ़र्ज़ है। तुम तीनों खड़े हो जाओ, बैठ जाओ वहीं पे। सजदे में जाना क्या है, फ़र्ज़ है, और सजदे में 3 मरतबा तस्बीह पढ़ना सुन्नत है, 1 मरतबा पढ़ना वाजिब। अब ये क्या है कि सजदे में जाए तो 3 तस्बीह पढ़ो, और सजदे में 2 ही सजदे करो एक रकात में। अगर 3 कर दिया तो वाजिब तर्क हो जाएगा, सजदा सेव करना पड़ेगा। 1 करा तो भी सजदा सेव हो जाएगा। अब इसमें वाजिब क्या क्या है कि नाक की नरम हड्डी तक लगाना, ये वाली है ना, और उंगलियां सीधी रखना काबे की तरफ। और ये जो उंगलियां है ना, ये इसने क्या कर रखा है, इसने अभी ऐसे खड़ी कर ली ना, जैसे बहुत सारे इमाम वो करते हैं लोग, इस तरह खड़ा कर तो आतिफ पैर, ये 3 उंगलियों का लगना वाजिब है। और इस तरह कोई नमाज पढ़ेगा तो नमाज फासिद नहीं होगी, सजदा सेव करना पड़ेगा, वाजिब तर्क हो जाएगा। इस तरह अगर कोई करता है तो उसका वाजिब तर्क हो जाएगा। और कोई नमाज पढ़ा भी रहा है ना तुम्हें, और इस तरह तुम्हें, अगर तुम नमाज पढ़ते हो ना और तुम्हें कोई शक हो कि ना इसके पीछे नमाज होगी या नहीं होगी, तो सबसे बेस्ट है उसके पीछे नमाज पढ़ लो, है ना। नमाज पढ़ के उसके पीछे सुन्नत शुरू कर दो। सुन्नत पढ़ते वक्त वो जो नमाज़ पढ़ रहा है ना, इमाम हो चाहे कोई भी हो, वो नमाज़ पढ़ रहा है उसकी तहकीक कर लो, उसको देख लो। सजदे में जाएगा, उसकी उंगलियां देख लो, भाई ज़मीन पे टिकी हुई नहीं हो, टिकी हुई 3 उंगलियां। अगर नहीं होना तो अपनी नमाज़ दोबारा दोहरा लेना, यानी तुमने फ़र्ज़ नमाज किसी इमाम के पीछे पढ़ी हो तो, ठीक है ना। तो ये 3 उंगलियाँ इस तरह लगना क्या है, यानी इस पैर की उंगलियाँ 3 लगना और इस पैर की 3 उंगलियां लगना क्या है, वाजिब है। अगर कोई नहीं लगाता तो इमाम की नमाज नहीं होती, और मुक्तदी की भी नहीं होती, और अकेला पढ़े तो भी किसी की भी नहीं होती। और 3 उंगलियों का लगना वाजिब है, और 10 उंगलियों का लगना सुन्नत भी है, मुस्तहब भी है। और 3 उंगलियां कौन सी, अंगूठे को मिला के उसके पास वाली 2, अंगूठा तो लगना ज़रूरी है, अंगूठे को लगा के उसके पास वाली 2, ये 3 उंगलियां लगना क्या वाजिब है। और वाजिब तर्क हो गया तो सजदा है, ठीक है ना। अगर कोई नहीं लगा तो उसके पीछे नमाज नहीं होती, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई सा भी इमाम हो, चाहे मुफ्ती हो, उसके पीछे नमाज नहीं होती। चलो बैठ जाओ तकबीर, हाँ कायदे में। कायदे में क्या पढ़ना, तशहुद पढ़ना क्या है? अगर कायदा अक़ीदा है ना तो तशहुद पढ़ना फ़र्ज़ है, और कायदा दूसरा है, दूसरी रकात वाला, यानी 4 रकात वाली तुमने नमाज़ पढ़ी है और दूसरी रकात में तुम कायदा में बैठ रहे हो,
تشہد پڑھنے کے لیے، تو وہ اس میں پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور 4 رکعت میں قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا فرض ہے۔ اور تو کوئی تشہد چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی، واجب ترک ہو جائے گا، اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب اس میں ایک حرف آتا ہے، پوری تشہد پڑھ تو ایک بار۔ اگر کوئی تکلیف ہو تو میں نے بتایا نا، سجدے کے اندر 3 انگلیوں کو لگنا واجب ہے، لیکن کسی کو پیر میں چوٹ لگ جاتی ہے، انگوٹھے وغیرہ پہ پٹی بندھی ہوئی رہتی ہے، اور اگر مڑنے میں تکلیف ہوتی ہے نا اس کو، جیسے انگوٹھا ایسے موڑ رہا ہو نا وہ اس طرح، اس کو تکلیف ہو رہی ہو، ہے نا، تو وہ سیدھی رکھ لے تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ معذور ہو گیا نا۔ اب تشہد پر تشہد کے پہلے بسم اللہ پڑھ، بسم اللہ نہیں پڑھنا، صرف تشہد۔ اور سجدہ سہو کر لے تو تشہد پڑھنے پہلے سجدہ سہو کر کے اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کرو، ہے نا۔ اگر اتحیات کے بعد درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ کے پھر سجدہ سہو کیا تو بھی صحیح طریقہ ہے، لیکن تشہد پڑھنا ضروری ہے۔ اب اتحیات پڑھ پوری، اور نا اگر 4 رکعت پڑھ رہی ہے تو اتحیات کے بعد اللہم صلی علی پٹھان بیٹے میں یاد آئے کہ اتحیات پڑھنی ہوگی، اتحیات پڑھنا ضروری ہے، تو سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو تو کرنا پڑے گا، لیکن اگر 4 رکعت ہے تو وہی حکم ہے، تمہارا فرض تو ادا ہو گیا لیکن واجب ترک ہو گیا۔ اور 2 رکعت میں یہ حکم ہے، 2 رکعت تم پڑھ رہے ہو سوائے نفل اور اس کے سنت غیر موقدہ کے، جیسے عصر میں سنت غیر موقدہ، عشاء میں بھی ہے نا، تو 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہوتی ہے نا، نفل بھی 4 ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا ہے 2 رکعت میں تم نے کیا کرنا ہے؟ تشہد پڑھنی ہے، دعائے معصورہ بھی پڑھنی ہے، درود ابراہیم بھی پڑھنی ہے، پھر کھڑے ہونا ہے 3 رکعت کے لیے۔ لیکن سنت موقدہ اور فرض نماز، اس میں صرف 2 رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ تشہد پڑھنا ہے۔ اور اللہم صلی علی اتنا سا بھی حرف کہہ دیا یا رک گیا اتنی مقدار تک، اللہم صلی علی 3 سیکنڈ ہوتے ہیں لاسٹ، اتنی مقدار تک اگر کوئی رک گیا تو اس کا واجب ترک ہو گیا، اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یعنی کوئی سوچنے لگ گیا نا ارے 3 میں کھڑا ہونا ہے، پھر کھڑا ہوا، یعنی آپ تو رک گئے اللہم صلی علی کہنے کی مقدار تک، یا پوری پڑھ دی تو بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تشہد پڑھو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس میں تو ہے نا، تو کے آگے کیا ہے؟ تا پیش تو، اور لاسٹ میں کیا ہے؟ ہا ساکن، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہا ساکن ہا ادا نہیں ہوا نا تو واجب ترک ہو جائے گا، ہے نا۔ ورسولہ، ورسولہ، اس ہا کا ادا ہونا ضروری ہے۔ پتہ نہیں پڑے تو سجدہ سہو کر لو، کیا ورسولہ پڑھا نہیں پڑا تو سجدہ سہو کر لو۔ اس لیے تو بتایا جاتا ہے کہ نماز کو ہے نا دھیان سے پڑھا کرو، ایک دم پوری توجہ نماز کے اندر رہنی چاہیے بندے کی، تاکہ اس کو پتہ رہے کون سا حرف پڑھ رہا ہے کون سا نہیں پڑھ رہا۔ اب تم جلدی بازی میں آتے ہو، نماز جیسے چاہے ویسے پڑھ کے چلے جاتے ہو، تو اس طرح ہو سکتا ہے تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن ورسولہ اس ہا کا ادا ہونا واجب ہے۔ اگر یہ ہا ادا نہیں ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اس اتحیات میں ایک بھی حرف چھوٹنا نہیں چاہیے، ایک بھی حرف بدلنا نہیں چاہیے۔ اتحیات پڑھنا بھی واجب ہے، 4 رکعت میں پڑھنا فرض ہے، اور الحمد شریف ہر رکعت میں پڑھنا 1 مرتبہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اس میں بھی ایک حرف ادلا بدلی نہیں ہونی چاہیے، نہ چھوٹنا چاہیے۔ اور دعائے معصورہ، درود ابراہیم، اور یہ دونوں پڑھنا کیا ہے؟ مستحب اور سنت ہے، اور دونوں طرف آخری رکعت میں قاعدہ اخیرہ میں دونوں طرف سلام پھیرنا فرض ہے۔ سلام پھیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سجدہ سہو کرنا ہے تو سیدھے سجدہ سہو کر لو، کر سکتے ہو، یعنی اتحیات پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، اس طرح سجدے، ہاں سیدھا جانا ہے۔ اب اس کو 2 رکعت میں سجدہ سہو یاد آیا نا، تو علیکم کہنے کے پہلے ہے نا وہ سجدہ سہو میں جا سکتا ہے، سجدے میں جا سکتا ہے، یعنی ایک سلام پھیر دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، اس کو یاد آ گیا تو سجدہ میں چلے جائے، علیکم کہتے ہوئے نماز سے باہر ہو جائے، اس کو دوبارہ پڑھنے پڑے گی نماز، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر نماز کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امام ہو تو کعبہ شریف سے تھوڑا رخ بدل لیا کرو، مستحب اور سنت طریقہ ہے، یعنی کعبہ شریف اس طرف ہے، اب تھوڑا سا اس طرف گھوم جائے اس طرف گھوم جاؤ، یہ طریقہ صحیح ہے دعا کے لیے، حضور علیہ السلام کی سنت بھی، امام کو کرنی چاہیے، کوئی دقت نہیں، تم کرو۔
اس میں کوئی دقت نہیں، تم کرو تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن صفوں میں رہو، دعا ساتھ میں پڑھو، امام کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے، اور بعد میں سنت پڑھ کے آخری دعائے معصورہ ہوتی ہے نا، دعائے ثانی، تو اس میں بھی شامل ہو کے پھر جاؤ مصافحہ کر کے۔ یہ پورا طریقہ ہے۔ یہ ہو گئی اپنی نماز کے کل واجبات یاد کر لینا کتنے ہیں، 36 سے زائد ہے، اور فرائض یاد ہے، کتنے فرائض؟ 7 کون کون سے؟ تکبیر تحریمہ، قیام جسے کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہونا، ابھی بتایا نا میں نے کہ قاعدے کے اندر تکبیر تحریمہ کہتا ہوا اللہ اکبر، اور اس میں اکبر کہاں ختم کی؟ گھٹنوں پہ، ہاتھ پہنچ گئے تھے، وہ قیام نہیں ہوتا، ایک دم سیدھا کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہے، وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ ہاں اگر کوئی کمزوری ہے، کوئی بوڑھا ہے جس سے کھڑا نہیں ہونا پاتا، معذور آدمی ہے، تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے یا بیٹھ کر نماز، سب سے بیسٹ طریقہ ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا، لیکن وہ سہارا لے کے کھڑا ہو سکتا ہے نا، تو اس کے لیے ضروری فرض ہے کہ وہ سہارا لے کے کھڑا ہو کے پہلے تکبیر تحریمہ کہے، پھر چاہے سے اس سے کھڑا نہ ہو تو وہ بیٹھ جائے، لیکن جتنی اس میں طاقت ہے کہ میں کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ بھی بول سکتا ہوں، اور الحمد شریف بھی پڑھ سکتا ہوں، اور قرات بھی کر سکتا ہوں، تو اتنی دیر تک کھڑا رہنا اس کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ اتنی دیر تک وہ بیٹھ گیا نا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ، اس میں 3 ضروری مسئلے کیا ہے؟ ایک تو قرات ہے، یعنی الحمد شریف صحیح طریقے سے پڑھنا، دوسرا سورت کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو دھیان سے سننا، چھوٹا کاف، بڑا کاف، ہا، بڑا ہا، اور تیسرا یہ سجدے کے اندر 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے، ایک انگلی بھی چھوٹ گئی تو نماز نہیں ہوگی، 3 انگلیاں اس پاؤں کی، 3 انگلیاں اس پاؤں کی۔ اب جس کے پیچھے بھی تم پڑھ رہے ہو تو اس کو دیکھ لینا، پہلے تو نماز پڑھ لینا، نماز پڑھ کے اس کے پیچھے سنت شروع کر دینا، اب وہ تو سنت تو پڑھے گا ہی نا امام، تو اس کے پیچھے دیکھ لینا بھائی انگلیاں لگ رہی نہیں لگ رہی، ایسے لگ جائے نا تمہاری انگلیاں نہیں لگ رہی ہے تو اپنی نماز دوہرا لینا، اور بعد میں جا کے ہو سکتا ہے تو امام کو بول دینا بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہم نے تو یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے، اور آپ واجب ادا نہیں کر رہے۔ تو بتا دو، ہاں بتا دو، کہ نماز نہیں، ہاں آپ علم جانتے ہو تو علم کو پھیلانا بھی بڑھیا ہے نا، اچھا کام ہے، تم جتنا علم جانتا ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ گے تمہیں ثواب ملے گا۔ ابھی یہ نہیں کر رہا تو اس کو بتا دیں کہ بھائی 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے، تو نماز ہی نہیں ہو رہی تیری، کوئی تو باتیں آ جائے، بات آ جائے چھوڑ دے اس کو، بس اس کو بتا دینا تھا فرض ہے کہ ہم نے مدرسے میں کتابوں میں پڑھا ہے بھائی 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے، تو تیری واجب ادا نہیں ہو رہا، تمہاری نماز نہیں ہو رہی، ایک سیدھی بات بتا دے بس۔ اب وہ آ رہا ہے نہیں ایسے تو کیسے نہیں ہو رہی، تو چھوڑ دے اس کو اپنے حال پہ، بس تیرا بتانا فرض تھا تو نے بتا دیا، جیسے گھر میں تو نے بتا دیا، پاپا کو بتا دیا، بات ختم ہو گئی وہیں پہ، تیرا بتانا صرف اتنا ہی فرض ہے۔ تو کوئی غلط پڑھ رہا ہے نا پاس میں تو اس کو بتا دے، بات ختم ہو گئی تمہاری، تیرا فرض ادا ہو گیا، ٹھیک ہے۔